اسی طرح سے مرد جو ہے وہ یہ دیکھے کہ وہ ٹھہراؤ کے ساتھ جب بھی مسائل سامنے آتے ہیں ان کے فیصلے کر سکتا ہے. کچھ مرد بڑے بڑے بزنس بھی رن کر رہے ہوتے ہیں, بڑے بڑے ادارے رن کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر گھر جب وہ پہنچتے ہیں اور ان کی جو بیوی ہوتی ہے وہ چھوٹا سا بھی کوئی مسئلہ بچے کا لاتی ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی تم سنبھالو بچوں کو, میرا کام نہیں ہے. تو وہ کتنا انگیج ہوتا ہے, کتنا اپنی بیوی کو اچھی سپورٹ دیتا ہے. بے شک وہ کہے کہ ہاں کیونکہ ظاہر ہے میرے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے, میں نے 2 فیملیز کو یا 3 فیملیز کو لے کے چلنا ہے, ہاں میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں اس کام کو ایسے ایسے دیکھو. کیا اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے؟ آگے یہ بات ہو رہی ہے نا کہ جی وہ انصاف نہیں کر سکے گا. ہم خواتین نے کیا کر لیا, بس یہ بات بنا لی کہ جی تم تو انصاف کر ہی نہیں سکتے. اس کو ڈی کوڈ کر کے بتانا ہے کہ لک تمہارے اندر بھی یہ کیپیسٹی نہیں ہے. میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں جو مجھے پھر پوچھتے ہیں, ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا, تو میں نے ان سے کہا کہ پہلے آپ اپنی یہ کیپیسٹی بلڈ کریں, نہیں تو میں اس مرد کو بھی کہتی ہوں کہ یہ آپ کے لیے زیادہ مشکل ہو جائے گا, آپ ہینڈل نہیں کر سکیں گے. ہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت اچھے کانفلکٹس مینج کرتے ہیں, فائنینسز کو صحیح طرح سے دیکھ سکتے ہیں, انہی معاملات میں انصاف کرنا ہے نا. نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ دل کے معاملے میں تو میرا بھی حساب نہ ہو, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ عنہا سے بہت محبت تھی, لیکن اپنی باقی ازواج کے ساتھ وقت کے حساب سے, خرچے کے حساب سے, باقی معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرتے تھے. تو یہ جو معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں ان میں انصاف ضروری ہے. کون سے سکلز ہونے چاہیے اس مرد میں جو نان نیگوشیبل ہیں, جس کے بنیاد پہ وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ تقویٰ اور اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر ہو اس کو, یعنی وہ اس کو تھرل کے طور پہ نہ لے. میں اپنی سوسائٹی میں یہاں پہ دیکھتی ہوں, میرے پاس بہت سے ایسے افراد ارد گرد موجود ہیں, کیس سٹڈیز موجود ہیں جنہوں نے دوسری شادی کی, اور جب انہوں نے دوسری شادی کی تو وہ بہت تھرلڈ ہیں, یعنی اٹ واز ٹاک آف دا ٹاؤن. وہ لوگوں کے سامنے اس طرح بتا رہے ہیں اور مردوں کو بار بار یہ اس طرح احساس دلا رہے ہیں کہ تم نے نہیں دوسری شادی کی, دیکھو میں نے تو دوسری بھی کی, میں نے تو تیسری بھی کی, اور دیکھو میں تو اتنے گھر چلا رہا ہوں, اور واہ واہ واہ. حالانکہ میں اس وقت یہ سوچتی ہوں کہ اگر میں ایک نوکری کر رہی ہوں اور اب میرے پر دوسری ذمہ داری آ گئی, دوسری نوکری بھی آ گئی ہے, تو میں کیا اتنی اپنے آپ کو شو آف کر سکوں گی, یا میں اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اور زیادہ سیریس ہو جاؤں گی, اور سنجیدہ ہو جاؤں گی, اور زیادہ غور و فکر کروں گی کہ مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے, مجھے ان لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. یو انڈرسٹینڈ دا فیکٹر. تو ہمارے یہاں پہ شادی کرنے کو یا تو اتنا ماتم کا گھر بنا دیا جاتا ہے, یا بالکل ایسی تھرل ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ بڑا جی میں نے کوئی کارنامہ کیا ہے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے, بہت سوچ سمجھ کے آپ فیصلہ کریں گے کہ اس میں تقویٰ, اس میں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہر موقع پہ کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں, میں کسی کے ساتھ ظلم نہ کروں. دوسری بات, اس کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا پڑے گا کہ وہ اپنے جذبات کو ریگولیٹ کر سکے. اس کو اب 2 ایسی خواتین اس کی زندگی میں ہوں گی جو جیلس بھی ہوں گی, ٹھیک ہے, اور ان سے بہت سی سچویشن ہینڈل نہیں ہوں گی. اس مرد کو یہ طریقہ آنا چاہیے کہ اس نے ان کو سیپریٹ بھی رکھنا ہے, اس نے ڈیفینسو بھی نہیں ہونا, اس نے ان کی بات بھی سننی ہے, اس نے ان کو گیس لائٹ نہیں کرنا, ان کو باتیں نہیں سنانی کہ وہ پہلی یہ کرتی ہے دوسری یہ نہیں کرتی. اسی طرح سے اس کے جو انصاف کرنے والے جسٹس سکلز ہیں نا وہ بڑے ایڈوانسڈ ہونے چاہیے, یعنی وہ اس نے وقت کیسے گزارنا ہے. اب ایک خاتون ہے, ان کے ہسبینڈ نے دوسری شادی کی, وہ کیا کرتے ہیں کہ جب اپنی دوسری بیوی کے پاس ہوتے ہیں تو اس کو گھماتے ہیں پھراتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کام کرتے ہیں, اور جب وہ اس کے پاس آتے ہیں وقت پورا دے رہے ہیں لیکن اس کے اندر وہ کوالٹی نہیں ایڈ کرتے. اس کے گھر آتے ہیں تو اس کے اوپر سارا کام ڈال دیتے ہیں, بیٹھ کے گیمز کھیلتے رہتے ہیں, یا یہ کہ پھر اپنے دوستوں کے ساتھ پلان بناتے ہیں. اس بیوی کے سامنے نہیں اپنے دوستوں کے ساتھ پلان بناتے, کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ لڑے گی, وہ ان کو کرنے نہیں دے گی. اور یہ بیچاری بیوی پس رہی ہے, یہ کہتی ہے کہ میرے اوپر بات بھی سب کی یہ آتی ہے کہ تمہیں ٹائم تو میں دیتا ہوں, تمہارے ساتھ آ کے دیکھو رہتا ہوں, لیکن اس میں وہ جسٹس والی بات نہیں ہو رہی ہے. اسی طرح فائنینشیل ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک بیوی کے 3 بچے ہیں, ایک کا بھی کوئی بچہ نہیں ہے, تو ظاہر ہے اس کے حساب سے نا جتنے افراد ہوں گے اتنے خرچے ہو سکتے ہیں. یا یہ کہ ایک جگہ رہتی ہے, ایک دوسری جگہ رہتی ہے, ایک ینگ ہے اس کی تھوڑی سی خواہشات ہو سکتی ہیں زیادہ, ایک جو ہے وہ ذرا بڑی عمر کی ہے اس کی خواہشات نہیں, ٹھیک ہے نا, ڈپینڈ کرے گا. لیکن یہ کہ پھر بھی کسی لیول پہ فائنینشیل ٹرانسپیرنسی کا سسٹم ہونا چاہیے, ایکول لیونگ سٹینڈرڈز دینے چاہیے
تاکہ یہ کہ وہ بیویاں جو ہیں اس چیز کے لیے ایک اپنی رسپیکٹ فیل کر سکیں، اور کلیئر باؤنڈریز ہونی چاہیے. اس مرد کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے ان کو اس طرح تنگ نہیں کرنا. جیسے میں کچھ ایسے بھی گھر جانتی ہوں جہاں پہ ایک ہی گھر میں دونوں بیویوں کو رکھا ہوا ہے، بالکل اتنی قریب ہے، اتنی انٹریکشن ہے کہ وہ بیچاری ٹراماٹائزڈ رہتی ہیں. ان کو اپنی اپنی الگ سپیس تھوڑی سی ملنی چاہیے، اور ہر وقت انسسٹ نہیں کرنا چاہیے کہ بھی تم اپنے ایونٹ پہ اس کو ضرور بلاؤ، تم اپنے ایونٹ پہ اس کو ضرور بلاؤ. یا اگر کوئی ایسے فیصلے ہوں تو لیڈرشپ رول میں اس مرد کو ہوتے ہوئے اچھے طریقے سے یہ بات کروا دینی چاہیے کہ جی ہم کتنا ملیں گے، کتنا نہیں ملیں گے. یعنی یہ صرف کوئی نہیں ہلا گلا جی مجھے پسند آ گئی ہے تو میں شادی کر رہا ہوں، یا چلو جی کوئی بیوہ ہے تو میں اس سے شادی کر رہا ہوں. پراپر طریقے سے اس کو پورے کو دیکھنا پڑے گا. پھر اسی طرح مرد کو قوام کا رول اب ملٹی پلائٹ وہاں پہ پلے کرنا پڑے گا. جیسے ڈیسیجن میکنگ بہت آرام سے کرنی ہوگی. پھر یہ کہ اس کی بات ادھر نہیں کرنی، اس کی بات ادھر نہیں کرنی، کہ وہ یہ کہہ رہی تھی تو تم یہ کہتی ہو، وہ ایسی ہے تو تم یہ ایسے ہو. کوئی مینیپولیشن نہیں کرنی ایموشنل کہ جی میں ادھر کی بات ادھر کروں، اس کی تعریف ادھر کروں، اس کی لیگ پولنگ اس طرح سے کروں. اور کمپیرزن کے بغیر جتنے مسئلے مسائل کانفلکٹس ہیں ان کو ہینڈل کرنا ہوگا. اچھا، اب ہم خواتین پہ تھوڑا سا آ جاتے ہیں. خواتین کی ایموشنل ریالٹی ہے اور اسلام اس کو ڈینائی نہیں کرتا. یعنی عورت کے لیے ہم کچھ بھی کر لیں، آپ نے اللہ کا حکم سمجھ کے اس کو مان لیا کہ جی میرا شوہر جو ہے وہ دوسری شادی کرے گا، لیکن آپ کے اندر دکھ بھی ہوگا، تکلیف بھی ہوگی، انسیکیورٹی بھی ہوگی، فیئرز بھی ہوں گے، جیلسی بھی ہوگی. یہ تو ہم دیکھتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا میں بھی جیلسی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جیلسی کو اگنور نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت ایموشنلی اچھے پیارے انداز میں ڈیل کرتے تھے. تو ان واقعات کو دونوں کو، شوہر کو بیوی کو، پڑھنے کی ضرورت ہے. بات یہ کہ یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے خواتین کو کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ کے شوہر نے دوسری شادی کی ہوئی ہے تو یہ ایمان کی کمی نہیں ہے، یہ ایک نیچرل پین ہے جو آپ فیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ کو کہیں پہ انجسٹس محسوس ہو رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو یہ بتا کے کہ اللہ کا حکم ہے، مطلب ایکچوئل انجسٹس نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ مجھے، جیسے میں ایک اسی طرح کپل کو جانتی ہوں تو ان کی وائف بہت ٹراماٹائزڈ ہیں، بہت ہی زیادہ ٹراماٹائزڈ ہیں. وہ مجھے بار بار کہتی ہیں مطلب ٹھیک ہے وہ مجھے پیسہ بھی دیتے ہیں پر مجھے ان کا پیسہ نہیں چاہیے. اب اگر وہ نہیں دیں گے تو پھر وہ اس پہ بھی ناراض ہوں گی کیونکہ وہ پین ہے ان کی، وہ پین اتنی زیادہ ہے کہ وہ ان سے ہینڈل نہیں ہو رہی، کہ بہت ٹائم گزر گیا ہے ان کے ہسبینڈ کی شادی کا، اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں اگر اپنی ایک بیوی کو سیر پہ لے کے جاتے ہیں تو دوسری کو بھی لے کے جاتے ہیں، اگر ایک کو شاپنگ کراتے ہیں دوسری کو بھی کراتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں تم دونوں کو رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ ان دونوں کو مکس بھی نہیں کرتے. یعنی اگر میں ان خاتون کو یہ بھی کہہ دوں کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کافی حد تک انصاف کر رہے ہیں، تو اس پہ بھی غمزدہ ہو جاتی ہیں کہ آپ میرے ہسبینڈ کے بارے میں ایسے کیوں کہہ رہی ہیں نا، وہ نہیں یہ کام کر رہے ہیں. تو میں ان کی پین کو انڈرسٹینڈ کرتی ہوں، لیکن ان کو لگتا ہے کہ نہیں آپ نہیں بالکل بھی انڈرسٹینڈ کر رہی ہیں، اسی لیے ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اب خواتین جو ہیں وہ کس طرح سے بیلنس لے کر آئیں، ان کو جو کام کرنا ہوگا، جو انر اینکرنگ ہے نا وہ بڑی سٹرونگ کرنی ہوگی. یعنی ان کو اپنی سیلف ورتھ کو اس شادی سے اٹیچ نہیں کرنا. اگر کوئی بھی مرد شادی، مطلب ان کا ہسبینڈ شادی کرتا ہے، ان کو اپنی سیلف ورتھ کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے کہ میرا رب میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، کہ ٹھیک ہے میرے لیے پینفل چیز تھی لیکن میں نے اللہ کی خاطر اس کو ایکسیپٹ کر لیا. دوسرا یہ کہ کلیئر انڈرسٹینڈنگ یہ ہونی چاہیے کہ شادی جو ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے بغیر ڈیولپ نہیں کر سکتے. ہم نے ایکچولی اپنی ساری زندگی یہ سنا ہے کہ اگر شادی ہے، آپ کی شادی ہوتی ہے تو تبھی آپ ڈیولپ ہوتے ہیں پورے. ٹھیک ہے، آدھا دین مکمل ہوتا ہے ہمارا، لیکن آدھا دین ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم نے اس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے نا. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہر چیز کی ایسوسیشن شادی کے ساتھ رکھ دیتے ہیں. جب آپ نے ہر چیز کی ایسوسیشن شادی کے ساتھ رکھی، ظاہر ہے پھر وہ چیزیں آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اپنے آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ میں اپنے کیے کی ذمہ دار ہوں، مجھے اپنا رول، جو بھی میری زندگی میں مسئلے مسائل آتے ہیں یا مجھے چیلنج لگتا ہے وہ مجھے اللہ کو اس کا جواب دینا ہے. اگر میرا اسپاؤس کچھ نہیں کرتے یا جو بھی وہ بیہیویئر دیتے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں. اچھا، اب فرسٹ اور سیکنڈ وائف کا بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو ان کو پتہ ہونی چاہیے. جو پہلی بیوی ہے اس کا گریف زیادہ ہوگا، اور اگر اس کو رونا آتا ہے تو وہ رو سکتی ہے، اس کو اپنے آپ کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ اوور بہادر بننے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے اس کو مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اکثر انسیکیورٹی یہ ہوتی ہے کہ مثلا میں اگر 40 سال سے اوپر کی ہو گئی ہوں اور اب جو میرے میاں نے شادی کی ہے وہ تو 22-25 سال کی ہے، وہ تو بڑی ینگ لڑکی لے کر آ گئے ہیں، اور وہ تو بڑی ینگ لگتی بھی ہے، میں اتنی ینگ بھی نہیں لگتی،
تو مجھے بہت انسیکیورٹی ہوتی ہے. لیکن آپ یہ سوچیں نا کہ آپ کے بچے ہیں, آپ کی اتنی ڈیپ فاؤنڈیشن رہی ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, تو وہ اس کا بھی پھر دکھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ اگر کمپیٹ نہ کریں اور آپ اپنی ڈگنیٹی کو ڈرین نہ کریں اس طرح سے, آپ سوچیں کہ میری اپنی ایک ویٹیج ہے, مجھے اس ویٹیج کو خود اسٹیبلش کرنا ہے. یعنی اگر آپ خود بتائیں گے کہ میں کتنی امپورٹنٹ ہوں اور خود فیل کریں گے کہ میں امپورٹنٹ ہوں, تو وہ پھر پورا ماحول جو ہے نا اس کو محسوس کرتا ہے. ہم اپنی ڈگنیٹی کو خود خراب کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے آپ کاؤنسلنگ لے سکتے ہیں, کوچنگ لے سکتے ہیں, گھر میں بزرگ ہوتے ہیں جو آپ کو سہارا دیتے ہیں, کوئی پروفیشنل ہے جو آپ کو اس ایسی سچویشن میں ہیلپ کر سکتے ہیں. اپنے بچوں کو اپنے باپ کے خلاف نہیں کرنا, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک رخصت دی ہے اور وہ انصاف کر رہے ہیں تو پھر آپ ان کو بتائیں. اگر وہ انصاف نہیں بھی کرے پھر بھی اپنے بچوں کو سٹیبل رکھنا ماں کا کام ہوتا ہے, کہ بتانا کہ بیٹا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رخصت ہے, ہم اس پہ آواز نہیں اٹھا سکتے. اور ہاں, اگر آپ کے والد آپ کے لیے کچھ نہیں کر رہے تو ضروری نہیں کہ یہ صرف سیکنڈ میرج کی وجہ سے نہیں کر رہے, یہ پہلے بھی نہیں کر رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ کو یہ خود جواب دیں گے کہ انہوں نے کیا یا نہیں کیا. لیکن ہم نے اپنا رول, آپ کی اکاؤنٹیبلٹی یہاں تک کی ہے کہ جی آپ اپنے والد کے ساتھ کیسا یعنی ایک رشتہ جو ہے وہ قائم رکھتے ہیں. دوسری بیوی جو ہے اس کا کیا ایک ہوتا ہے, کسی عورت کی تکلیف کے اوپر اپنی شادی کو بلڈ نہیں کرنا چاہیے اس کو. یعنی ایک عورت کو دوسری عورت کے دکھ کو سمجھنا چاہیے, اس کو تھوڑی سی اپنے ہسبینڈ کو اتنی سپیس دینی چاہیے کہ وہ دوسری فیملی کو بھی صحیح طرح سے کھڑا کر سکے. آپ دیکھیں اس میں عورت کا بھی تو رول ہے نا. مجھے اگر آپ پوچھیں تو میں کہتی ہوں عورت کی دشمن ہوتی ہے. عورت کئی دفعہ ایسے غلط فیصلے کرتی ہے جس کی وجہ سے دوسرے خاندان میں بھی مسائل جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح اپنی سپیریورٹی بنانا کہ دوسری بیوی کو لک ڈاؤن کروانے کے لیے. پھر یہ کہ کوئی سیکریسی شروع کرنا, کوئی ایسا کلچر کریٹ کرنا کہ جی ہسبینڈ ہمیشہ میرے پاس ہی رہے. بہانے سے ایک فیملی کو میں جانتی ہوں, وہ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی وہ فرسٹ وائف کہتی ہیں کہ جب بھی میرے ہسبینڈ میرے پاس آتے ہیں تو وہ وائف بیمار ہو جاتی ہے, کسی بہانے سے کوئی ایمرجنسی کریٹ کر کے ان کو جلدی بلوا لیتی ہے اور وہ پھر میرے پاس رہ نہیں پاتے. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, ہمیں مل جل کے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے آگے چلنا چاہیے. ٹرانسپیرنسی ضرور ہونی چاہیے, کوئی بھی فینسی قسم کے پرومسز پہ بات نہیں جانی چاہیے. سوچنا چاہیے کہ اگر یہ شخص دوسری دفعہ شادی کر رہا ہے تو یہ پہلی بیوی جو ہے اس کے ساتھ کیا معاملات ہیں, کیونکہ الٹیمیٹلی میرے ساتھ بھی اس کے معاملات ہو سکتے ہیں, اسی قسم کا اس کا رویہ ہو سکتا ہے. تو ہارمنی کریٹ کرنی چاہیے جس میں آپ کمپیریزن نہ کریں, آبسیشنز نہ ہوں, آپ کسی کو وکٹم نہ بنائیں, دوسری پارٹی کو بھی انسیکیور نہ کریں. اور ہمارے تو یہاں پہ پھر کلچرلی ایسے ہونا شروع ہو جاتا ہے, جادو شروع ہو گیا ہے اور تعویذ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر پتہ نہیں کیا کیا غلط چیزیں جو ہیں ان میں لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو گولڈن پرنسپل کیا ہوگا اگر ایک شخص نے ایک سے زیادہ شادی کی ہوئی ہے؟ پہلے تو یہ کہ کلیئر شروع سے کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ٹائم ڈویژن ہوگی, فائنینشیل رسپانسبلٹیز کس طرح کی جائیں گی, لیونگ ارینجمنٹس جو ہیں وہ کیا ہوں گی, اور دونوں پارٹیز اس سے ایگریڈ ہوں کسی نہ کسی لیول پہ. اسی طرح سے کمپیریزن نہیں ہوگا. کہ ماؤں کی میں ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ماؤں اپنے مطلب آدمیوں میں, بیٹوں میں, مائیں یہ سب چیزیں کوالٹیز کیسے پیدا کریں؟ اپنے گھروں میں اپنی بیٹیاں جو ہے نا ان کو تو ہر چیز سکھاتے ہیں کہ تم نے اگلے گھر میں جانا ہے, بجٹنگ بھی آنی چاہیے, سگڑ پن بھی ہونا چاہیے. لیکن ہم لڑکوں کو نہیں سکھاتے. تو لڑکوں کو بھی جیسے فائنینشیل رسپانسبلٹی, ایموشنل رسپانسبلٹی, کانفلکٹ مینجمنٹ, یہ سب سکھانی چاہیے. اور جب آپ بچپن سے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ان کو یہ اسکلز سکھاتے ہیں تو جب وہ پھر اپنی میرڈ لائف سٹارٹ کرتے ہیں دیٹ از آلسو اے نیو ایکسپیرینس فار دیم. انہوں نے نہیں اس سے ڈیل کیا ہوتا تو وہ پھر اس سے ڈیل کرنا سیکھتے ہیں. دوسرا ایڈلٹس کا جو وہاں پہ ہوتے ہیں رول یہ ہونا چاہیے, یعنی اب بیٹا آپ کا ہے نا تو آپ کو ہمدردی اپنے بچے سے ہی ہمیشہ ہوتی ہے, چاہے آپ کو کبھی کبھی اندر سے نظر بھی آ رہا ہو کہ میرا بیٹا جو ہے اس کا نیچر پہلے بھی ایسا تھا, یہ تھا, ہم اس کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں, ہم زیادہ بلیم دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے ہیلدی طریقے سے ان کو کانفلکٹس کو مینیج کرنا اس وقت بھی سکھانا چاہیے امپارشل ہو کے, تاکہ ہم اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ یہ بچے میرے لیے صدقہ جاریہ ہیں, یہ تبھی صدقہ جاریہ ہیں کہ میں کوئی سائیڈ نہ لوں. اگر ہم یہ اصول سیکھ لینا زندگی میں کہ قرآن پڑھنے کے بعد ہم نے صرف ایموشنل اٹیچمنٹ کی وجہ سے کوئی فیصلہ نہیں کروانا. اس لیے دیکھیں کہا گیا نا کہ اگر دشمن بھی صحیح بات بول رہا ہو تو اسے ہم نے ماننا ہے, اور اگر کوئی دوست ہمارا غلط بات کر رہا ہو تو اس پہ ہم نے نہیں ماننا. ہمارا دین ہمیں یہی طریقہ سکھاتا ہے. اس طرح ہم کریں گے تو پھر یہ چیزیں جو ہے نا وہ بہتری کی طرف جا سکتی ہیں. اسی طرح یہ بھی دیکھیں کہ جیسے میں نے کہا نا کہ ایک کمپیریزن نہیں ہونا چاہیے, اپنا انڈیپینڈنٹ رہیں.
ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ اب اگر آپ کی 2 یا 3 بیویاں ہیں تو وہ دوستیاں بھی کر کے رہیں. یہ بھی ایک غلط رویہ ہے. اگر فرض کریں ایک بیوی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے شادی کی ہے لیکن میں اس سے نہیں ملنا چاہتی, آپ اس کی ڈومین ٹوٹلی الگ رکھیں اور میری ڈومین مجھے الگ دے دیں, دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. آپ نہ ملیں, آپ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی نہ کریں لیکن ملاقات بھی نہ کریں, کٹ آؤٹ کر دیں تھوڑی دیر کے لیے. یا یہ کہ ایک رسپیکٹیبل ایک سمپل سا سوشل بیہیویئر جو آپ سمجھتے ہیں بس اتنا رکھ لیں نا, کہ باؤنڈری ہے آپ کی کہ جی میں اس سے نہیں ملنا چاہوں گی تو ٹھیک ہے, اٹس اوکے آپ نہیں ملنا چاہتے لیکن آپ ان کی برائی نہ کریں. یا یہ کہ آپ ان کو بار بار ایسی جگہوں پہ نہ لے کر آئیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ جی پہلی بیوی کے رشتہ دار یا دوسری بیوی کے رشتہ دار ہیں, انلیس کہ یہ کہ اتنی مکسنگ ہے کہ آپ وہ اوائڈ نہیں کر سکتے, اس میں بھی آپ بہت اچھے طریقے سے جو سارا سلسلہ ہے وہ دیکھ لیں. سو بیسیکلی ہمیں بات یہاں سے یہ سمجھ آنی چاہیے کہ اسلام میں جو یہ تعداد ہے ازواج کی ایک ذمہ داری ہے, ایک ہمیں سوشل سلوشن دیا گیا ہے. یہ کوئی میل پریولیج نہیں ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں, کوئی ایک رومانٹک سا آئیڈیا نہیں ہے, اور یہ صرف ایک فیمیل کے لیے ٹیسٹ نہیں ہے. فیمیلز کو ہی تو آسانی دی جا رہی ہے جو بیوائیں ہیں. میں نے ایک دفعہ بہت پہلے ایک آرٹیکل پڑھا تھا اور اس میں اسی طرح سے تھا کہ ایک خاتون نے لکھا تھا, وہ مطلب ریورٹ تھی, وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے اسلام میں نے اور میرے ہسبینڈ نے پریکٹس کرنا شروع کیا تو ایک دن میرے ہسبینڈ گھر آئے اور وہ میرے لیے بڑا شیٹرنگ ایکسپیرینس تھا. انہوں نے مجھے آ کے کہا کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اور یہی اسی طرح سے کسی ویڈو کے ساتھ کروں گا یا اس طرح سے کسی کو سپورٹ پرووائڈ کروں گا. اور انہوں نے پھر پورا بہت لمبا ڈیٹیل میں لکھا ہوا کہ میں بہت اپسیٹ ہو گئی اور مجھے بہت برا لگا اور میں نے اس وقت اپنے ہسبینڈ کو نہیں شادی کرنے دی اور میں بہت ہی ایموشنل رہی. اور پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ جی حالات ہمارے ایسے آگے چلتے رہے, سلسلہ وقت گزر گیا, میرے ہسبینڈ نے نہیں شادی دوسری کی اور ایک وقت آیا کہ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی. ہسبینڈ کو کوئی بیماری ہوئی, ہارٹ اٹیک ہوا, واللہ عالم, لیکن جو اللہ نے وقت لکھا تھا آ گیا ان کا وقت. اب وہ کہتی ہیں جیسے ہی میں ویڈو ہوئی میرے ہسبینڈ نے مجھے اتنا ویل پروٹیکٹڈ رکھا ہوا تھا, میں جاب نہیں کر پا رہی تھی, میں کوئی معاملہ نہیں دیکھ پا رہی تھی, میرے سے بچے نہیں ہینڈل ہو رہے تھے, مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اپنی زندگی کے کیسے گزاروں, میرا کوئی سپورٹ سٹرکچر نہیں تھا, میری کوئی بیکنگ نہیں تھی ایسی کہ میں چلتی. اور کہتی اس وقت ایک شخص نے جس کی پہلی بیوی تھی اس نے مجھے جب میری یہ حالت دیکھی کسی کے تھرو اس کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ میں آپ کو مطلب سیکنڈ وائف بنانے کے لیے تیار ہوں نا, میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. اور اس کی بیوی نے اس کو اجازت دی. اور کہتی اس وقت کہتی مجھے احساس ہوا کہ ایک عورت کو کتنی زیادہ سٹرکچر کی ضرورت ہے, اور مجھے اس وقت احساس ہوا کہ یہ جو رشتہ ہے اس طرح سے یعنی اللہ یہ رخصت دی گئی ہے یہ ہم خواتین کے فیور میں ہیں, ہم خواتین اسی کی دشمن بن گئی ہیں, ہم اسی کے خلاف جو ہے جا کر معاملات کو دیکھنا شروع ہو گئی. مجھے لگتا ہے کہ مطلب یہ چیز انڈرسٹینڈیبل جب آپ قرآن پڑھتے ہو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارا کلچر اتنا زیادہ اس چیز کو غلط وہ کرتا ہے کہ وہ چیزیں ہمارے دلوں میں وہ ڈر رہتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, وائف کی لائف اتنی میزریبل کر دیتے ہیں جی کہ وہ اس خوف سے دوسری کی اجازت ہی نہیں دیتی. بالکل ایسے ہی ہے, یہی اینڈ ہونا ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمارے یہاں پہ وہ خوف اور فیئرز, ہمارے یہاں پہ مطلب اتنے ڈر ہیں, اتنی یہاں پہ وہ پریشانیاں ہیں کہ ہم مطلب ہم نے اگلی اگزامپل زیادہ دیکھی ہیں, اور کبھی بھی اس چیز کو اچھے طریقے سے نہ پڑھایا جاتا ہے نہ بتایا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں بس وہ چھوٹے سے, اب تو آج کل ریل آ جائے گی, کسی مفتی کا ٹک ٹاک آ جائے گا اور وہ جناب مرد اپنی بیویوں کو دکھاتے رہیں گے خوشی خوشی, اور کوئی ان کو یہ احساس نہیں دلاتا کہ یہ کیا مطلب اس میں کتنا آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اس سے جسٹس جو ہے نا وہ جسٹس سسٹم جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا گیا ہے. ہمارے معاشرے میں جسٹس سسٹم ہے بھی نہیں نا, بالکل. ہر بندہ اپنے ہر چیز کو جو بھی پریولیج اس کو حاصل ہو اس کو مس یوز کر رہا ہو. 2 شادیاں ہیں ہوئی اور دونوں جگہ الحمدللہ بہت اچھا مردوں نے مینیج کیا, عورتوں نے بھی. اس طرح کے کیسز میں نے دیکھا پہلی بیوی کو بہت فائدہ ملتا ہے. اچھا اب تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جب ایک مرد نے شادی کرنی ہوتی ہے تو وہ اپنی بیوی سے کیسے بات کرے اور ایک خاتون جو ہے اس کنورسیشن کو کیسے ہینڈل کرے. کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم بس جلدی سے ہلکی سی بات کر کے اس کے اوپر سے گزر جاتے ہیں, اور ہمارے ارد گرد یہ مسئلے اتنے ہیں اور ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہم ان کو کیسے گائیڈ کریں. سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ اس عورت سے یعنی اپنی وہ پہلی بیوی کو بتانا چاہ رہا ہے, ڈسکلوز کرنا چاہ رہا ہے کہ میں شادی کر رہا ہوں, تو اس کی ایموشنل اٹیچمنٹ جو ہے نا پراپر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ کہ وہ اس کو پریشر دے کے تھریٹن کر کے یا بس اناؤنس کر کے کہ بس میں کر رہا ہوں, اس طرح کا فیصلہ نہیں کرے گا, اور وہ اس کو ٹائم دے گا. یہ ہماری سوسائٹی میں بہت بات ہوتی ہے نا کہ بتا کے شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے.
تو بات یہ ہے کہ اگر آپ چھپ کے کر بھی لیں گے یا اجازت لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے, اٹس ناٹ اباؤٹ اجازت, اٹس اباؤٹ ڈیولپنگ دیٹ ریلیشن شپ, کیونکہ الٹیمیٹلی تو پتہ چل جائے گا. آپ کے حالات بہت خراب ہوں گے اگر وہ ایکسیڈنٹلی کہیں فائنڈ آؤٹ کرتی ہے کہ جی آپ نے تو شادی کی ہوئی ہے اور آپ نے اس کو بتایا ہی نہیں ہے. اسلامکلی اور ایتھیکلی یہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ مشورے کے ساتھ یہ کام کیا جائے اور اس کو انوالو کر کے کام کیا جائے. لیکن اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو ایک رائٹ ٹائم ڈھونڈنا ہوگا, ایک رائٹ کچھ جگہ ہوگی, ایک رائٹ ایموشنل سٹیٹ ہوگا. اگر آپ کی لگاتار لڑائیاں ہو رہی ہیں تو آپ اس میں تو نہیں کر سکتے, اس کا تو آپ کو لڑائیوں کو پہلے ٹھیک کرنا ہوگا. انلیس آپ کو لگتا ہے کہ واقعی حالات ایسے ہیں کہ ہم آپس میں نہیں ٹھیک ہو سکتے, پھر آپ فیملی کو بٹھا کے کسی سے بات کر کے آپ بڑے اچھے احسن طریقے سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ میں یہ شادی کرنا چاہتا ہوں. پھر یہ کہ اس میں پہلے ہی جو ہے نا یہ نیوز فیملی گیدرنگ میں بریک نہیں ہونی چاہیے, یعنی آپس میں بات 1 to 1 ہونی چاہیے. اور اسی طرح یہ بھی نہیں کہ بچے وہاں موجود ہوں, تھریٹ کے طور پہ نہیں ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے پھر میں لے آؤں گا دوسری. اور پھر خواتین بھی اتنا ہیومیلیٹڈ فیل کرتی ہیں, وہ بھی ان کو بھی ہر وقت لگتا ہے کہ جی میرے سر پہ تلوار ہی لٹک رہی ہے کہ جس نے یہ شادی کر لینی ہے. اور پروسیس ہونا چاہیے, ایک کنورسیشن نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے ایک دفعہ میں بم پھاڑ دیا کسی کے اوپر. آپ ویسے بتا سکتے ہیں کہ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ میں ایک اور شادی کروں, تب بیوی تھوڑی سی اپسیٹ ہوگی کہ آپ واقعی سوچتے ہیں, تو آپ آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں واقعی سوچتا ہوں اور میں اس وجہ سے سوچتا ہوں, اور میں آپ کو بھی چانس دے رہا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں سوچیں, اس کو تھوڑا سا انٹرنلائز کریں, اور وی کین کیپ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. اور میں چاہتا ہوں کہ جو آپ کی انسیکیورٹیز ہیں آپ میرے سامنے لے کر آئیں کہ آپ کو کیا کیا انسیکیورٹیز ہیں, اور بیفور آئی ٹیک دس ڈیسیجن میں چاہوں گا کہ میں آپ کی تمام انسیکیورٹیز کو پہلے ایڈریس کروں. یعنی اس طرح سے اگر آپ کو دیکھیں نا بات کریں گے تو وہ بیوی بھی کچھ عرصے بعد کہے گی اچھا بھی ٹھیک ہے آپ کر لیں جو آپ نے کرنا ہے. اچھا پھر یہ کہ ایک ہمبل طریقے سے جو ہے نا اس میں بات کرنی ضروری ہوتی ہے. یعنی جب آپ فرسٹ ٹائم بات کریں تو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے آپ سے ایک بڑی ڈیفیکلٹ ٹاپک کے اوپر بات کرنی ہے, اور مجھے ڈر ہے اس چیز کا کہ میں جب یہ بات کروں گا تو آپ ہرٹ فیل کریں گی. میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی بھی ایسا فیصلہ کروں جو میں آپ کو بتائے بغیر کروں یا آپ سے کنسلٹ کیے بغیر کروں. یعنی ایموشنل سیفٹی کریٹ کرنا جس میں دین کی ویلیوز کو بھی شامل کیا جائے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. پھر یہ کہ جب مرد بات کرے تو وہی بات ہے کہ وہ ویگ بات نہ کرے, یعنی وہ عورت کو اس طرح نہ فیلنگ دے کہ بھی میرے میں کیا کمی تھی کہ تم نے یہ سوچا نا. وہ ضرور کلیئرٹی سے بتائے کہ میں نے اس کو ایز اے سوشل رسپانسبلٹی سمجھ کے اس فیصلہ کیا, یا ہیلتھ ریزنز کی وجہ سے کیا, یا میری کوئی ان میٹ نیڈز ہیں جس کی وجہ سے میں نے کیا. لیکن جو ان میٹ نیڈز ہوتی ہیں آپس کے ریلیشن شپ کی, اس کے بارے میں محتاط طریقے سے بات کرنی چاہیے, کیونکہ مرد حضرات کئی دفعہ یہ تو بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ بھی تم اب میری ضروریات نہیں پوری کر سکتی, لیکن وہ عورت دل میں سوچتی ہے کہ اس 40 سال کی شادی میں تم نے کتنی دفعہ میری ضرورت پوری کی, لیکن میں تو کبھی بھی نہیں بولی, میں تو ہمیشہ برداشت کرتی رہی. یعنی اس قسم کی بھی باتیں ذہن میں آ سکتی ہیں. پھر یہ کہ پرسنل کیپیسٹی بھی دیکھنی ضروری ہوتی ہے. کئی مرد حضرات کی کیپیسٹی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. یہ نہیں کہ بس میں نے کرنی ہے, بس یہ نہیں ریزن ہونا چاہیے, اچھے طریقے سے بات کر کے بات کرنی چاہیے. پھر یہ کہ ان کو بتانا بھی چاہیے کہ میں کب کب یہ پلان کر رہا ہوں. ویگنس رکھنے سے وہ عورت جو ہے وہ زیادہ پریشان ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر وہی جو ہم نے ابھی تک بات کی, فائنینشیل سیکیورٹی, لیونگ سٹینڈرڈ کیا ہوگا, ایموشنل رسپیکٹ کیا ہوگی, ٹائم کتنا ہے, کتنا میں ٹائم دے سکوں گا, وہ ساری باتیں بھی پراپر طریقے سے کرنی چاہیے. مرد کو تیار رہنا چاہیے کہ عورت کا ایموشنل رسپانس آئے گا, اور یہاں پہ بہت زیادہ لوگ مطلب پریشان رہتے ہیں, وہ نہیں ہینڈل کر پاتے. جیسے خاتون روئے گی بھی, غصے میں بھی آ سکتی ہے, خاموش ہو سکتی ہے, بالکل سائلنٹ ٹریٹمنٹ دے سکتی ہے, اور بہت عرصے تک وہ اس کا یہ سلسلہ چل سکتا ہے کہ گھر میں جو ایک سکون تھا وہ لگتا ہے سکون ختم ہو گیا ہے. اور کئی مرد پھر سوچتے ہیں اس سے تو بہتر تھا میں چپ کر کے شادی کر لیتا اور میں اس کو نہ بتاتا. لیکن کوئی بات نہیں, وہ تھوڑا سا طوفان جو ہے نا تھمے گا تو پھر آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. اس کو رش نہ کرے, اس کو قرآن حدیث سنا کے فضول کا گلٹ نہ دے, اس کو تھریٹن نہ کرے کہ ٹھیک ہے پھر تم طلاق لے لو اگر تم اس طرح مجھے تنگ کرو گی. اس کو یہ نہ بتائے کہ جی مطلب ہم کئی دفعہ اسلامک ہسٹری میں سے بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ انہوں نے بھی تو شادیاں کی تھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو ازواج تھیں, تو فلاں نے بھی تو اتنی کی تھیں, تو انہوں نے بھی تو کی تھیں. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے نا کہ انہوں نے ہینڈل کس طرح سے کیا تھا اور کتنا اچھے انداز سے وہ سارا مسئلہ جو معاملہ تھا وہ چلا تھا. اور زیادہ تر کیسز میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں پہ یوزلی شادی کے لیے وہی سویٹ 16 ہی ڈھونڈی جاتی ہے کہ ینگ سے ینگ ہو, ان میرڈ ہو, اس طرح ہو. ہمارے مرد اب ذمہ داری نہیں لینا چاہتے,
بلکہ آپ دیکھیں کتنی خواتین کو ہم دیکھتے ہیں جو بیوہ ہو چکی ہوئی ہیں یا طلاق یافتہ ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ جی بچے پھر آپ کے نانکے میں رہیں گے، بچے کو پیچھے سنبھالے تو پھر ہم شادی کرنے کے لیے تیار ہیں. یعنی ان بچوں کا لوڈ نہیں لینا. اصل بات تو یہ کہ پھر آپ ان بچوں کا لوڈ لینے کے لیے تیار ہیں. پھر یہ کہ وہاں پہ ایک پاز بھی ہونا چاہیے، سوچنا بھی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے بہت زیادہ کثرت سے، مرد کو بھی عورت کو بھی دعائیں بہت زیادہ کرنی چاہیے. اب خاتون کیسے ہینڈل کریں؟ تو اٹس ناٹ اباؤٹ ایگرینگ اور ریفیوزنگ، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو بیسیکلی فوکس کرنا چاہیے اپنی ایموشنل سیفٹی پہ، اپنے ایمان پہ، اپنی سیلف رسپیکٹ پہ. جب اس کو لگتا ہے کہ اگر اس کا ہسبینڈ اس کے سامنے ایسی خبر لے کر آتا ہے، بم پھاڑتا ہے اس کے اوپر ایسا، تو وہ ان ایریاز پہ فوکس کرے. اگر وہ یہ سوچنا شروع کر دیتی ہے میں نہیں کرنے دوں گی، یا اچھا ٹھیک ہے جائے بھاڑ میں میری طرف سے، پھر کرتا ہے تو کرے. وہ یہ سوچے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں ڈگنیفائڈ ہوں، وہ مجھ سے مطلب چاہے دوسری لے آئے تیسری لے آئے، میری ورتھ نہیں ختم ہوتی. میں نے اپنی عزت اللہ کی نظر میں دیکھنی ہے کہ کیسی، اور اپنی ایموشنل سیفٹی جو ہے نا میں نے اس کے اوپر کام کرنا ہے. پھر یہ کہ فوراً جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو کہنا چاہیے کہ مجھے اس میں سوچنے کا وقت چاہیے، اور میں اس وقت بہت اپسیٹ ہوں، اور مطلب آپ کے فلیش بیکس بھی ہوتے ہیں، میں نے تو اس کے لیے یہ بھی قربانی کی، میں نے تو یہ بھی قربانی کی، میں نے تو یہ بھی کام کیا، اور اس کو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اپنے فیئرز جتنے ہیں ان کو لکھنا چاہیے. لوگوں سے فیئرز نہیں لینے چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا ریلیشن شپ کیسا ہے، اور اس ریلیشن شپ میں مجھے کہاں کہاں لگتا ہے کہ وہ آلریڈی میرے لیے اویلیبل نہیں ہے، اور کہاں کہاں مجھے لگتا ہے کہ وہ پھر دوسری بیوی میں انگیج ہوگا تو یہ والی چیز تو اور کم ہو جائے گی. مزید آلریڈی وہ 40% پہ مثلاً وہ میرے سے بات چیت کرتا ہے، تو اب دوسری بیوی کو بھی ٹائم دے گا تو وہ تو 10% بات کرے گا. تو میرے لیے تو یہ کافی مشکل ہو جائے گا کہ میں اس سے کس طرح سے ڈیل کروں گی. پھر اسی طرح سے بڑے ویل گراؤنڈڈ سوالات ہونے چاہیے، کہ وہی بات ہے کہ آپ آئیں جائیں گے کتنا، آپ فائنینسز کا کیا کریں گے. اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایموشنل لیول پہ ڈیل کرتے ہیں، اور اپنی پین، اور آپ بتائیں کہ میں بہت زیادہ پین محسوس کر رہی ہوں اور میں بہت ہرٹ فیل کر رہی ہوں. پھر یہ کہ آپ اپنے آپ کو بلیم نہ کریں. جہاں ضرورت پڑتی ہے آپ کاؤنسلنگ میں چلے جائیں. اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں کسی بھی صورت میں. جو ہے نا وہ کمپیریزن کرنا جو ہے نا وہ آپ کے لیے ایک بہت ہی ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے، کہ وہ آپ اس چیز میں مشکل میں پڑ جائیں. اچھا تھوڑی سی مزید میں اور بات کروں گی، پھر اس ٹاپک کو ہم کلوز کریں گے. وہ یہ ہے کہ خواتین کیوں انسیکیور ہوتی ہیں. یعنی اس کو ہمیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی مردوں کے لیے نارمل ہے جی شادیاں کر رہے ہیں، کیونکہ آج کل کی ہماری جو نئی نسل ہے نا وہ اس چیز پہ بہت پٹ آف ہو جاتی ہے، بہت ان کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو انڈرسٹینڈ کیسے کریں گے کہ یہ جو ایک انسیکیورٹی سی کریٹ ہو جاتی ہے. دیکھیں اسلام نے نا جو یہ رکھا ہے، جو میں بار بار اس پہ انسسٹ کر رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ ایز اے سوشل رسپانسبلٹی رکھا ہے. ایک رسپانسبل رول ہے جو کہ مرد کو دیا جا رہا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ عورت ہرٹ نہیں ہوگی. اسلام یہ نہیں کہتا کہ اس کو جیلسی نہیں ہوگی، اور اس جیلسی کو کوئی یہ بھی نہیں کہا گیا کہ جی نہیں ہونی چاہیے، وہ ہوگی، وہ نیچرل سی بات ہے جو نظر آئے گی. اسی لیے اس آیت میں بھی جو بات کی گئی ہے اس میں خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ اس کے لیے انصاف کرنا کافی ٹھیک ٹھاک مشکل ہوگا. ہم جب ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، لڑکے چھوٹے ہوتے ہیں، تو ہمیں بتانا چاہیے کہ شادی جو ہے، یعنی سنگل شادی جو ہے نا، ہم سنگل شادی پہ فوکس کریں نا، تو ہم ان کو صرف خوشیوں کا پیکج کے طور پہ نا اپنے لڑکوں کو بتایا کریں. ہم ان کو بتایا کریں کہ تمہاری یہ ذمہ داری کتنی بڑی ہے، اور اس ذمہ داری کو تم نے نبھانا کیسے ہے. پھر دوسرا ایک اور بھی دیکھیں کہ کچھ کلچرز میں، کچھ فیملیز میں، کچھ علاقوں میں زیادہ بیویاں ہونا نارم ہے. عرب کلچرز میں آپ چلے جائیں وہاں نارم ہے، اور اس نارم کو انہوں نے بڑی اچھی طرح اسٹیبلش بھی کیا ہوا ہے. اسی طرح کچھ فیملیز ہمیں نظر آتی ہیں جی والد صاحب نے بھی کی ہوئی ہیں، ان کی بھی 2-3 بیویاں ہیں، اور ان کے جی 2 بیٹے ہیں انہوں نے بھی کی ہوئی ہیں، اور ان کے آگے سے بچے بھی کر رہے ہیں. تو ان کو بڑی عادت ہے، بڑی امی ہیں، چھوٹی امی ہیں، اور اس کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن کچھ فیملیز ایسی ہیں جن میں یہ دیکھا گیا کہ سنگل سپاؤز ہی چلتا چلا آ رہا ہے، اور وہ نہیں ہینڈل کر پاتے، وہ خواتین بھی نہیں ہینڈل کر پاتی. تو وہاں پہ کئی علماء بھی کہتے ہیں کہ بھی وہاں پہ ان مردوں کو محتاط ہونا چاہیے کہ وہ نہیں ہینڈل کر پائیں گے، اور ان کو شاید ایک ہی فیملی کے ساتھ رہنا چاہیے. یعنی اور اس میں کوئی، میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا نا کہ یہ جو ہم مردوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ اگر تم نے 2 بیویاں 3 رکھی ہیں تو واہ بھائی واہ تم بڑے اچھے ہو. تو مجھے اگر 1-2 دفعہ، بلکہ کچھ فیملیز ناراض سی ہو گئی، میرے سامنے کسی نے کسی کا ذکر کیا کہ جی دیکھیں انہوں نے ماشاءاللہ 2 یا 3 یا 4 شادیاں کی ہوئی ہیں. میں کہا دیکھیں یہ تو ان کی وائف سے پوچھنا پڑے گا. ہاؤ آر دے سروائیونگ، ہاؤ آر دے سروائیونگ، کہ اگر تو ان کی بیویاں سمجھتی ہیں کہ دیر از اے بیلنس، اور وہ شوہر کے سامنے نہ کہنا پڑے، ان کی باڈی لینگویج بھی بتا رہی ہو،
ان کی باتیں بھی کوئی نہ کوئی بتا رہی ہوں، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں بہت سی ایسی فیملیز کو جانتی ہوں جس میں مرد اپنی فائنینشیل رسپانسبلٹی پوری نہیں لیتا، لیکن کیا کرتا ہے، شادیاں کر رہا ہے، بیویوں سے کہتا ہے میں تو اسکول بھیجنا اور باقی کام افورڈ نہیں کر سکتا، اب تم ہوم اسکول کرو. اب یہ بات اس کو پہلے کرنی چاہیے کہ میں اگر شادی کروں گا تو جو بچے ہیں تم ان کو ہوم اسکول کر لو گی. بیوی کہتی ہے میں نہیں کر سکتی، میرے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. دیکھیں نا، پھر وہ اس قسم کے پریشرز ڈال ڈال کے وہ ان کو جو ہے نا تھوڑا سا وہ کرتا رہتا ہے. تو خواتین جو ہوتی ہیں وہ ان کو جو انسیکیورٹی ملتی ہے اس لیے کہ وہ اٹیچمنٹ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہیں. ان کے لیے یہ ایموشنلی ایکسکلوسیو ہونا، پریڈکٹیبل پیٹرن ہونا، سیفٹی ہونا، کنٹینیوٹی ہونا، استقامت ہونا ریلیشن شپ میں بہت امپورٹنٹ ہے. اسی لیے جب وہ شادی شدہ زندگی میں آتی ہیں تو ان کو ایموشنل اینکرنگ ملتی ہے نا، میاں ملتا ہے، ایک فرد ملتا ہے جو انہی کے آگے پیچھے رہتا ہے. ان کو ایک سیکیور آئیڈینٹی ملتی ہے کہ میں بیوی ہوں، ایک اٹیچمنٹ ملتی ہے ان کو. لیکن جب دوسری شادی ہوتی ہے تو وہ اٹیچمنٹ میں ایک خطرہ آ جاتا ہے، تھریٹ آ جاتا ہے. وہ ایکسکلوسیو نہیں رہتی نا، اچھا یہ پہلی ہے یہ دوسری ہے، وہ اس چیز سے گھبرا جاتی ہیں. انسرٹینٹی ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں یہ نہ مجھے چھوڑ نہ دے، یہ جائیداد نہ لکھوا لے اپنے نام، یہ نہ میرے بچوں کو نہ پوچھے، مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، یہ تو ویسے ہی زیادہ اس کے ساتھ رہتا ہے. وہ فیئرز ٹریگر ہو جاتے ہیں. پھر یہ کہ ماحول ایسا بنا ہوتا ہے نا کہ اس پہ اس قسم کی باتیں بہت زیادہ کی جا رہی ہوتی ہیں. مردوں کی سائیکالوجی جو ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، وہ سپیریئر نہیں ہوتی. لیکن مردوں کے کیا ہوتا ہے کہ مرد جو ہے نا وہ اپنے جذبات کو کمپارٹمنٹلائز کر سکتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 کی رخصت دی ہوئی ہے. وہ 4 خواتین سے ایک وقت میں محبت کر سکتے ہیں اور بے تحاشا محبت کر سکتے ہیں اور ایک جیسی محبت کر سکتے ہیں. ہمیں یہ کانسیپٹ نہیں سمجھ آتا. ہم کہتے ہیں میں تو اپنے میاں کے علاوہ سوچ ہی نہیں سکتی کسی کے بارے میں. یہ کیسے کسی دوسری عورت کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہماری اٹیچمنٹ کا سٹائل سائیکولوجیکلی ڈیفرنٹ ہے، مرد کا ڈیفرنٹ ہے. مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کیپیسٹی رکھ دی ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے اور وہ اپنی آئیڈینٹی کو سیپریٹ رکھ کے یہ کام کر سکتا ہے. اس سے اس کو فرق نہیں پڑتا. تو وہ اپنی سیلف ورتھ کو بھی اس چیز سے اٹیچ نہیں کرتے ہیں، اسی لیے وہ تھریٹنڈ نہیں فیل کرتے ہیں. لیکن سوسائٹی عورت کو انسیکیور کیوں کہنا شروع کر دیتی ہے؟ اس لیے کہ ہم کیونکہ فوراً وہ تکلیف میں چلے جاتے ہیں، گریف شروع ہو جاتا ہے، لیبلنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کہا گیا کہ عورتیں تو ہوتی ایسی ہیں. تو یہاں پہ ہم یہ بات سمجھیں گے، ڈیزائر بیسڈ فیصلے نہیں ہونے چاہیے، اٹریکشن بیسڈ فیصلے نہیں ہونے چاہیے. اٹریکشن امپورٹنٹ ہے لیکن اس میں اپنی کیپیسٹی دیکھنی چاہیے. اور اصل اسلام بار بار فوکس کرتا ہے انصاف پہ، ذمہ داری پہ، کیپیسٹی آپ کی کتنی ہے، کانسیکوینسز کو آپ کتنا سمجھتے ہیں. اگر آپ کانسیکوینسز کو نہیں سمجھتے تو پھر آپ کچھ بھی کام نہیں کر سکتے. پھر یہ کہ آپ دیکھیں کہ اکثر ہوتا ہے کہ اس طرح کی بات بھی بہت زیادہ جنرلی آتی ہے جب شادیاں زیادہ ہوتی ہیں کہ عورت بیچاری جو ہے نا اس کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. فیس تو جی سفر تو جی عورت کو ہی کرنا پڑتا ہے نا، مرد کو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، اسلام ایسے نہیں مانتا اس بات کو کہ عورت صرف سفر کر رہی ہے، عورت صرف اڈیپٹ کر رہی ہے، عورت صرف برداشت کر رہی ہے. دیکھیں، مرد اگر ایک اچھی طرح سے اس رشتے کو لے کے چلتا ہے تو وہ بھی کر رہا ہے. وہ ڈبل دا اماؤنٹ اس کو کام کرنا پڑ رہا ہے، اس کو دونوں گھر چلانے پڑ رہے ہیں، ان کو دونوں کے ڈائنامکس کو سمجھنا پڑ رہا ہے. اس کو ایک گھر میں ایک بیوی کی طرح رہنا پڑ رہا ہے، دوسرے گھر میں دوسری بیوی کی طرح رہنا پڑ رہا ہے. کوئی باتیں اس کے موڈ مزاج کے خلاف بھی ہو سکتی ہیں لیکن وہ اپنا پورا ایک سسٹم اس طرح سے لے کے چل رہا ہے. تو اسلام ہمیں ایک بہت ہی بیلنس قسم کی چیز بتاتا ہے کہ ہمیں دونوں کو ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے اور اچھے طریقے سے لے کے چلنے کی ضرورت ہے. اس میں سوسائٹی کا بھی بہت امپورٹنٹ رول آ جاتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح پورٹرے کرتے ہیں. ہماری پرابلم کیا ہے کہ ہم اس جنگ میں ایکولی شامل ہو جاتے ہیں. مرد کو ہم اٹھاتے رہتے ہیں، کر لو دوسری شادی، کر لو، تمہیں کس چیز کی کمی ہے، اور عورت کو گراتے رہتے ہیں. عورت کو اتنا گراتے ہیں کہ تمہارے میاں نے دوسری شادی کری، ہائے ہائے بیچاری، ہائے یہ اچھا، ہائے یہ والی دوسری بیوی ہے اس کی. اور وہ عورت جو ہوتی ہے وہ شرمندہ ہو کے پھرتی رہتی ہے کہ جی میں تو شاید کسی قابل نہیں ہوں. اور وہ اس کا ایک وونڈ ہوتا ہے اور ایک سوشل انویلیڈیشن اس کو ہر جگہ جو ہے مل رہی ہوتی ہے. جگہ جگہ گوسپ ہو رہی ہوتی ہے، ضرور اس میں کوئی کمی ہوگی، ضرور اس نے ایسے کچھ کیا ہوگا، یا میاں اس کا بڑا خراب ہوگا.
ہم کہیں بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ ایک گنجائش رکھی ہوئی ہے اور اس کو وہ صحیح طریقے سے استعمال کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اور ہمارے اسکالرس کو صرف یہی نہیں کرنا چاہیے کہ جی اجازت دے دینی چاہیے، پورے سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اور واقعی اگر کوئی جا کے پراپرلی پوچھتا ہے تو وہ اس میں پورا سمجھاتے ہیں، پورا سسٹم بتاتے ہیں. ان بچوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ بچے جو ہیں ان کو آڈ ون نہ فیل کروایا جائے کہ جی تمہارے ابا نے شادی کر لی ہے، وہ بیچارے شرمندہ ہو کے پھر رہے ہیں. ان کو ان کی آپس میں کیسے ریلیشن شپ چلے گی. یعنی ملٹیپل اینگلز ہوتے ہیں جس میں ہمیں اپنی سوسائٹی کو اس معاملے میں جو ہے نا وہ مضبوط کرنا چاہیے. لیکن ہماری پرابلم کیا ہے کہ ہم بس یہ 4 شادیوں کا چکر اور اس میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن اس میں کوئی بہتری کیسے آ سکتی ہے ہم اس کو نہیں دیکھتے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پھر اگر ڈرو تم کہ نہ تم عدل کر سکو گے. تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ عدل کرنا آسان نہیں ہے، اور عدل وہ نہیں ہے جو کہ ہم نے اپنے دماغ میں سوچا ہوا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ذمہ داری کے ساتھ اگر آپ لے کے چلتے ہیں تو فواحدہ، تو آپ ایک واحد کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں. یعنی دیٹ مینس کہ ایک شادی آپ کریں لیکن جہاں پہ گنجائش ہے یا جہاں پہ کوئی سچویشن بنتی ہے اس کو اچھے طریقے سے اس کو سسٹم کو لے کے چلنا ہے. او ما ملکت ایمانکم، یا جو لونڈیاں ہیں ان کا یہاں پہ ذکر کیا گیا. اس پہ ہم مزید آگے کہیں بات کریں گے، لیکن اب تو غلامی نہیں ہے، اب تو لونڈیوں کا کانسیپٹ نہیں ہے. پہلے کیا ہوتا تھا، یعنی جو لونڈی آتی تھی، یعنی جنگ کے موقع پہ جو خواتین تھیں وہ جب جس کی بھی کسٹڈی میں آتی تھیں تو وہ جو خاتون ہوتی تھی سمجھے کہ اگر وہ اس کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ رکھنا چاہتا تھا تو وہ رکھ سکتا تھا، ان کو فارمل نکاح کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اگر وہ نہیں رکھنا چاہتا تھا تو وہ بھی ضرورت نہیں تھی. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہر لونڈی جو ہے وہ اس کی کوئی کیپ ہوگی جس کے ساتھ وہ رہے گا، اور اس کا بھی پورا ایک سسٹم ہے جس کے بارے میں بات کی گئی کہ نہیں تو پھر وہ تھوڑے پہ کمپرومائز کرے گا. یہ زیادہ قریب ہے کہ نہ تم نا انصافی کرو. تو اصل بات ہمیں یہاں پہ کیا پتہ چلتی ہے کہ ظلم نہیں کسی کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ مرد کے ساتھ ظلم ہو کہ اگر مرد کو روکا جائے کہ تم نے شادی دوسری نہیں کرنی، لیکن اب وہ لڑکیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا گھومتا پھرتا ادھر ادھر جا آ رہا. اور نہ ہی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ کسی بھی طرح زیادتی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں حدیث سے میں کیا پتہ چلتا ہے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں میں ہوگا. یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے کہ جس کو ہم لیں. اور ایکچولی مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ ہم نے شادی کے انسٹیٹیوشن کو بہت ہی عجیب بنا دیا ہوا ہے. میرے پاس ابھی 1-2 کیسز ایسے تھے جس میں بہت ہی زیادہ ہسبینڈ وائف کے کانفلکٹس چل رہے ہیں. ینگ کپل ہیں اور ہسبینڈ اتنا پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ جی سپریشن نہیں چاہیے، واپس جلدی آؤ. اور مجھے بھی وہ بار بار کہہ رہے ہیں، میں ان کو سمجھا رہی ہوں تھوڑا سا برداشت کر لیں، اس لیے کہ ابھی آپ لوگ اتنے آپس میں الجھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ اکٹھے رہیں گے تو اور لڑائیاں ہوں گی، حالات زیادہ خراب ہو جائیں گے. اور وہ اس پہ پھر باتوں میں یا تو کیا کر رہے ہیں، لڑکیوں سے چیٹنگز کر رہے ہیں کہ جی میرے تو جذبات قابو میں نہیں ہیں، یا یہ کہ پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر میں دوسری شادی کر لیتا ہوں. تو میں ان کو سمجھا رہی ہوں کہ آپ سے پہلی شادی تو ہینڈل ہو نہیں رہی، اتنے ایموشنل ایلیمنٹس ہیں، آپ ابھی فوراً دوسری کیسے ہینڈل کریں گے؟ نہیں پھر میں کیا کروں، میرے بھی احساسات اور جذبات ہیں. تو میں کہتی ہوں ان احساسات اور جذبات کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے رکھے ہیں، سمپل لائف سٹائل رکھا ہے، اللہ سے کثرت سے دعائیں کرنا رکھا ہے، اپنی پرسنالٹی پہ فوکس کرنا رکھا ہے کہ آپ وہ کام کریں تاکہ معاشرہ بگاڑ کی طرف نہ جائے. ہم کیا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات ہیں ان کو پڑھتے ہوئے ہم زیادہ بگاڑ کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں. اور یہ حدیث ہم نے یاد رکھنی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے ایک کی طرف جھک جائے یعنی دوسری کی پرواہ نہ کرے تو روز قیامت وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گرا ہوا ہوگا، یعنی فالج زدہ یا ساکت ہوگا. تب آپ دیکھیں یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی جو رخصت ہے اس کو مذاق بنا لیں یا اس کو خراب کر دیں یا ان معاملات میں جو ہے نا وہ تباہیاں لے آئیں. تو یہاں تک ہمارا آج کا لیسن ہے. ڈاکٹر صاحب میں پوچھنا چاہتی ہوں جس طرح مرد کو اتنی آزادی ہے جی وہ اپنے دوسری شادی کا فیصلہ کر سکتا ہے، تو ہمارے معاشرے میں ویسے بھی یہ دیکھا جائے کہ عورت اس طرح کھلم کھلا اظہار نہیں کر سکتی. اگر وہ اس مرد کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، وہ پسند نہیں ہے یا نہیں ان کا آپس میں وہ ملتا مزاج ملتا، تو وہ عورت اتنی آزادی سے اس چیز کا اظہار نہیں کر سکتی. ایکچولی یہ کلچرل ہے نا، اسلام نے تو ایسی کوئی پابندی نہیں رکھی ہوئی. اگر ایک عورت سمجھتی ہے کہ وہ کسی مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، کہ جو بھی اس کے پاس وجوہات ہیں وہ بتاتی ہے اور وہ کہتی ہے میں نہیں رہنا چاہتی، تو اس کو بھی آزادی ہے اتنی ہی جتنی مرد کو آزادی ہے. ہماری پرابلم کلچرل ہے، ہم عورت کو ایسے فیصلے نہیں کرنے دیتے. اور آپ دیکھیں ہم خواتین ہی کسی کو کہتے ہیں کہ اوہ اس کی تو طلاق ہوئی ہوئی ہے، اوہ یہ تو ڈیورسڈ ہے، ہائے ضرور اس میں کوئی خرابی ہوگی، ضرور اس میں مسئلہ ہوگا.
میں ایک دفعہ کوئی کسی ایک سیشن میں تھی جو کہ طلاق کے اوپر ہی تھا فیمیلز کے ساتھ کہ کن کن کنڈیشنز میں طلاق الاؤڈ ہے اور نکاح کو فسخ بھی کیا جا سکتا ہے. تو وہاں پہ یہی ڈسکشن ہو رہی تھی اور ماشاءاللہ بہت لرنڈ لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنے سوسائٹی میں یہ تو نہیں کہ طلاقیں کروانی شروع کر دیں, لیکن طلاق کو نارملائز کر دیں کہ اگر کسی کی طلاق ہوئی بھی ہے یا کوئی چھوڑنا چاہتا ہے, ہم کہیں ٹھیک ہے اللہ نے اجازت دی ہے, چھوڑ سکتا ہے اور اس کی دوبارہ بھی شادی ہو سکتی ہے. کیا ہوگا کہ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ کم ہو جائیں گی. تو ہمارے یہاں پہ مسئلہ یہ ہے, یعنی آپ اگر ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں کہ دیٹس اوکے, تو آپ اگر ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ بیہیویئر بالکل نارمل ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے, تو وہ پھر نارمل اسٹیبلش ہو جاتا ہے. اگر آپ آج کل کی نسل کو پوچھیں گے, انہوں نے بہت ساری ایسی چیزوں کو جہاں ان میں خرابیاں بہت ہیں, جین زی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ان معاملات میں بڑے اوپن ہیں. اگر آپ ان سے بات کریں, وہ شادی کے معاملات میں ہم سے زیادہ اوپن ہیں, ہم سے زیادہ ایکسیپٹنگ ہیں کہ جی اگر کوئی کسی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا یا کسی کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ بھئی یہ میرے لیے اچھی چوائس نہیں ہے اور مجھے ان ایریاز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, تو یہ ہمارا مسئلہ ہے. یہ دیکھیں ایک بیوی کو کیوں باتیں سنائی جاتی ہیں, کیوں مارا جاتا ہے, اگر اس کو پتا ہوگا کہ میں نے ہاتھ اٹھایا تو یہ چلی جائے گی, یہ سب کو بتائے گی, کہے گی جی یہ ہاتھ اٹھاتا ہے, میں نہیں اس کے ساتھ رہ سکتی, میں نے نہیں رہنا اس کے ساتھ, تو پھر کیا ہوگا. باہر کے ملکوں میں مرد کیوں نہیں ہاتھ اٹھا رہا, اس لیے کہ وہ فوراً جو بھی ان کی وہ پولیس سروس ہے اس پہ کال کرتے ہیں اور وہ پولیس آتی ہے اور وہ کہتی ہے اس نے اس پہ ہاتھ اٹھایا. لیکن وہاں پہ پھر کیا ہو رہا ہے, یہ والا ہی لا جو ہے یہ مس یوز ہو رہا ہے, وہاں پہ مردوں کو زیادہ دبایا جا رہا ہے. تو اسلام ہمیں صحیح چیز بتاتا ہے کہ ہم تقویٰ کی بنیاد پہ سارے فیصلے کریں, بیٹوں پہ بھی بیٹیوں پہ بھی کام کریں, زبردستی شادیاں نہ کریں تاکہ ہمارے مسئلے مسائل ذرا کم سے کم ہوں.